بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور سراپا قدس کی بزم ہے، حضور پیر پیراں میر میراں سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ما دستگیر ما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے، برکت کی بات بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ حق کی ترویج و اشاعت کرنے والی عظیم شخصیت استاذ العلماء مخدوم اہل سنت والا مرتبت گرامی قدر اور ایک مدت سے ہم آپ سے مستفید ہیں، میں یوں کہوں کہ قاسم علوم قرآنیہ حضرت والا جا پیر طریقت علامہ مولانا مفتی محمد غفران سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور واقعی مفتی ہیں اور واقعی سوال کے حق جواب دیتے ہیں اور واقعی حق کہنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ قرب و جوار میں بسنے والوں کے لیے ہمارے ان بزرگوں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ عاطفت تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ سرکار بغداد کا نام نامی اس میں گرامی عبدالقادر ہے، کنیت ابو محمد ہے۔ والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، والدہ ماجدہ کا نام حضرت مخدومہ سیدتنا فاطمہ ہے، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یعنی نجیب الطرفین ہیں، کریم الطرفین ہیں۔ آپ کی ولادت اقدس سے پہلے ہی کثیر اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم نے عراق کی طرف اشارے کر کے یہ خوشخبریاں سنائی تھیں کہ ایک عجمی سید اس خطے میں کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ 470 ہجری اور ایک قول کے مطابق 471 ہجری رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو عراق عجم جو ایران کا حصہ ہے اب گیلان کے اندر حضور کی ولادت اقدس ہوئی۔ علماء نقل کرتے ہیں کہ اس روز جو مائیں امید سے تھیں اور ان کے ہاں اولاد ہونا تھی، سب کو رب نے بیٹے دیے اور ان سب بیٹوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور کے پہلے رمضان کی سحری یوں گزری، روزے یوں گزرے کہ سحری میں دودھ نوش فرماتے، پھر افطاری میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، شامہ دے کر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تصور ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے، کیکر اور پیپل کے نیچے نہر کے کنارے آگ جلا کر قبرستان میں درختوں کے جھنڈ میں چرس کی سگرٹ بھنگ کا کنڈا ہو تو ہم اسے پرلے درجے کا شاہ جی مانتے ہیں۔ سید تو یہ ہے جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، اور شان یہ ہے
کہ ماں کی گود میں بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرما مکتب جاتے تھے تو راستے میں آواز آتی تھی راستہ چھوڑو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ این جوانی ہے، ایک بیل کے پیچھے چل رہے ہیں اور بیل نے گردن موڑ کر دیکھا اور کہا پیارے آپ اس کام کے لیے نہیں بنے۔ میں سیدھا سیدھا ذکر پاک کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ اس پر میں رک جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عبدالقادر کو فرشتے چھوڑنے آئے، تو حدیث میں لکھا ہے فرشتے تو طالب علم دین کے کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو ابھی حضرت نے آپ کے تاروں میں کہا کہ کنز الدلائل، تو مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، رمز محبت میں ذکر غوثیہ سماعت فرمائیے۔ مرشد نے جب یہ آواز سنی تو گھر تشریف لے گئے، مکان کی چھت پہ چڑھے، عرفہ کا دن تھا، یوں کہیے کہ ایران کے علاقے سے مکان عرش نشان کی چھت سے میدان عرفات کا لائیو براہ راست منظر دیکھا۔ چھت سے نیچے تشریف لائے، والدہ مخدومہ سے عرض کیا مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ بیٹا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد سیاست کا، تجارت کا اور علم کا مرکز تھا۔ بغداد جا کر کیا کرو گے؟ 11ویں شیف پکانے والے عاشق و مرشد نے جواب دیا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا دین کا علم پڑھوں گا۔ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، ایک بھائی ہے، ایسے ماحول میں وطن سے بے وطن ہونا، ماں سے جدا ہونے کا سوچنا، شہر کو چھوڑنا، سفر کی صعوبتیں سہنا، طالب علمی کے دور کی مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ سارا جذبہ ہمارے مرشد کا ہے، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ پھر وہ مائیں کتنی عظیم ہے کہ بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اوجل کیا، پردیس میں بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی تو ایک مرتبہ والدہ ماجدہ نے لکھا عبدالقادر تیرے بغیر دل نہیں لگتا، ماں ہے نا۔ تو آپ نے جواب میں عرض کیا حکم فرمائے تو میں سب چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں۔ والدہ ماجدہ نے جوابی خط بھیجا جس مشن کے لیے آیا ہے اس کی تکمیل کے بغیر تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مرشد گیلانی ہے، بغداد میں رونق افروز ہے، ولادت گیلان میں، مزار اقدس بغداد شریف میں۔ کیوں آئے؟ دین کا علم پڑھنے۔ دروازے والے بابا جی بس یہ کھڑے رہنے دیں ان کو، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہماری ہی آواز آپ تک آئے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ دیکھیے بزرگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جوان بھی اور درمیانی عمر کے حضرات بھی۔ مدت بیت گئی مرشد کے تذکرے کرتے، اور یہ میں بورڈ پڑھ رہا ہوں کہ یہاں ہر انگریزی مہینے کے دوسرے پیر بعد از نماز مغرب انگریزی کی بجائے شمسی لکھ دیا کریں تو اور پیارا ہو جائے گا۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ یہاں ہر ماہ نیاز غوثیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرشد جو کام کرنے گیلان سے بغداد آئے، ہم اس کام کے بارے میں کتنی توجہ کر رہے ہیں؟ دین کا علم پڑھنا۔ ہم نے تو دین کے علم کو مولانا سے نفی کر دیا، جس نے نماز پڑھانی، جنازے پڑھانے، عیدیں پڑھانی ہیں وہ دین کا علم پڑھے، اور ہم نے تو کنفرم کر کے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف مولانا صاحب کے لیے ہوتی ہے۔ بھائی صاحب کہاں پہنچ گئے آپ؟ کورٹ جائیے، یہاں کوئی وکیل صاحب ہوں تو ان سے پوچھئے کتنے روز کے روز کیسز ہیں، بھرمار ہے طلاق کے۔ حضرت والا جا عظیم مفتی ہیں، دیگر دارالفتاؤں کا رخ کیجئے، وہاں پر سب سے زیادہ آنے والے سوالات طلاق کے ہیں، اور وہ قرآن جس کی ہم جلدی جلدی قسم کھاتے ہیں، اس قرآن کے اندر ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ طلاق ہے۔
اس صورت کے علاوہ بھی عرشوں کے مالک نے طلاق کے مسائل قرآن میں بیان فرمائے. پتہ چلا معاملہ معمولی تو نہیں تھا. تو قرآن کی تعلیم صرف مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، شادی شدہ ہونا ہے تو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. نکاح کے مسائل کیا ہیں، حق مہر کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں. ہمارے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ غصہ چڑھ گیا نا. اب اللہ رسول نے کیا تعلیم دی تھی ہمیں؟ 1 طلاق دو، پھر باقی کے ایام والا معاملہ کلیئر ہو جائے ایک طہر کا، پھر دوسری دے دو. پہلی طلاق دی ہے، مہینے سے زیادہ کا ٹائم موجود ہے کم و بیش. اب وہ غصہ جو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈا ہوا اور اب پوچھا کہ میں نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3 دی ہیں. اب جواب مل گیا قرآن کی روشنی میں کہ الطلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہیں، 2 مرتبہ ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. تو کہا جی اسی کسی اور فرقے والے میں پوچھنے ہیں. بھائی صاحب مسئلہ تو قرآن کا ہے، فرقے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے جو بات میں نے آپ سے چھیڑی ہے وہ بات جوش و ولولے والی نہیں اور آپ کی آواز چھت سے ٹکرانے والی نہیں، پر بات جس پیر کی آج ہو رہی ہے اس پیر کا سب سے بڑا لنگر ہی دین کا علم ہے. نہیں نا آپ نے، مجھے پتا ہے. تو بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوا جی، برادری والے بیٹھے ہو، نہیں جی نہیں، مولویاں دی گلاں کیڑا رل دیاں نے، تو سینج کرو فلاں کو نہ کہا جی 8 دے گا 10 دے گا 15 دے گا. وہ آج سانو بھی تے دسو، ہمیں کسی سے کیا عداوت ہے کسی کا گھر بستہ ہو اور ہم اس کو اجاڑنے پر آمادہ ہوں کہ نہیں، اجازت نہیں. اور ہمارے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ جس چیز کی شریعت اجازت دے ہمیں منع کرنے کا اختیار ہی نہیں. ہو کیوں رہا ہے کہ ہم نے دین کے علم کو مسلح والے امام صاحب سے نتھی کر دیا کہ یہ سب صرف ان کا کام ہے. کاروبار ہے، کاروبار کرتے ہیں نا جی مختلف شعبہ جات میں، مختلف کیٹیگریوں کے اندر. دین کا علم کاروبار میں رہنما ہے. گھر آ کے گالیاں دیتے ہیں، پھل داغی آ گئے، سبزی اس نے خراب ڈال دی، میری توجہ ادھر ہوئی تھی، انہیں لفافے جناب آئندہ سامان پا دیتا ہے. بیسن 2 نمبر مل گیا ہے، آٹا 2 نمبر مل گیا ہے، سرخ مرچ 2 نمبر مل گئی ہے. دین کا علم پڑھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، ریشمی کپڑا. آپ نے ورکر رکھے تھے جو منڈیوں میں کپڑا بیچتے تھے. ایک بار ایک تھان ورکر کے حوالے کیا اور فرمایا جب یہ بیچنا ہے تو اس کا عیب بتانا ہے کہ اس میں نقص ہے. حضور ٹھیک ہے، سیل اچھی ہوئی، واپس آئے، حضور اس دفعہ بکری اچھی ہوئی ہے، پر امام اعظم پہلی بات پوچھتے ہیں وہ تھان بک گیا؟ جی حضور عیب بتایا تھا. گاہک کو عیب بتایا تھا حضور، وہ تو ہم بھول گئے. فرمایا سارا مال صدقہ کر دو، ابو حنیفہ اس میں سے کچھ نہیں لے گا. تو بھائی جی دین کا علم ہر جگہ رہنما ہے. خدا کا واسطہ ہے 24 گھنٹوں میں کو 11ویں شریف کے 11 منٹ ہی نکال لیں. ہر روز 11ویں منائیے، کسی سنی عالم کے قدم پکڑیے. آپ کے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے کہ نوجوان اگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں آج کل سٹڈی کر رہا ہوں. اچھا بھائی آپ کیا سٹڈی کر رہے ہیں کہ کون ٹھیک ہے؟ جو حق ہے وہ اللہ رسول نے بیان کر دیا، جو باطل ہے وہ اللہ رسول نے بیان کر دیا. اب آپ کیا ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ جاگ رہے ہیں جی؟ نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ میرے سوال پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا، میں تو پوچھ رہا ہوں جاگ رہے ہیں؟ آپ سمندری سے کب آئے ہیں؟ کافی تھکے ہیں، سفر بڑا لمبا ہے. ہم تو بکرا منڈی چوک سے آئے ہیں اور بالکل فریش ہیں الحمدللہ. آپ کے کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہے؟ زیادہ تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ چند خشک باتیں بھی سن لیجئے، شاید قبر و حشر کی تری کا سبب بن جائے. تو مرشد کو قافلے کے لیے والدہ ماجدہ نے تیار کیا. 40 دینار آپ کے حصے کے تھے. گدڑی میں خفیہ جیب سی، رخصت کرتے وقت گلے لگایا، ماتھا چوما.
اور کہا پیارے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ماں کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ تو کرامت والی بات تھی جو آپ کھا گئے اور سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے۔ چلو جی منڈیاں نو بلان آیا نا ٹائم بھی ہو گیا ہے، کیوں بھئی آنا ہے کسی نے؟ ایک کو تو بلاوا آ گیا، کو باقی بھی دیکھو۔ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ مرشد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، آپ سے پوچھا کہ 40 دینار نے کھول کر دیکھا تو پورے 40 تھے۔ سردار نے پوچھا آپ ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے؟ ایک مسافر اجنبی شہر کی طرف جا رہا ہے، کل مال اس کے پاس 40 دینار ہے اور لمٹ کوئی نہیں ہے کہ ہفتے بعد واپس آنا ہے۔ کتنے اندیشے ہوتے ہیں، لیکن صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار کہتا آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے۔ کیا پیارا جواب ہے 11ویں والے پیر کا، دستگیر کا، روشن ضمیر کا۔ فرمایا 40 روپیوں کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ ارشاد ہوا، پتھر پگھل گیا، ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے اشک نکلے۔ رفقا حیران تھے کہ یہاں تو چیخو پکار بھی ہوئی، لیکن ہم نے کبھی اس کو ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا۔ رویا کیوں ہے؟ کہ یہ ماں کی کہی بات نہ بھولا، اور میں دن رات اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، توبہ ہے میری آج کے بعد۔ انہوں نے کہا گویا کہ جب لوگوں کو لوٹتے تھے تو تب بھی ہمارا سردار تھا، اب ارادہ رب کی رحمتیں لوٹنے کا ہے، تو اب بھی ہمارا سردار ہے۔ تیری توبہ تو ہماری بھی توبہ۔ میں حضرت گرامی قدر والا مرتبت کی نظر سبق سنانے کی غرض سے ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں یہاں واقعے پر پہنچ کر نعرہ لگا کے بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک چوتھی بات قابل توجہ ہے، ماں کی تربیت، شہزادے کا عمل، ڈاکو 70 ڈاکوؤں کی توبہ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ 70 ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے معاشرہ بچ گیا۔ اور سبب کیا بنا؟ ماں کی تربیت۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کثیر اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم یتیم ہوئے، کثیر اولیاء، ان کی تربیت ان کی پاک باز ماؤں نے کی۔ معلوم ہوا کہ ماں وہ تربیت کا بہترین مرکز ہے کہ اگر ہڑتال پر نہ ہو، اگر وہ ذمہ داری سے غفلت نہ برتے تو ذرا نم ہو۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سلسلہ عالیہ سوروردیہ کے عظیم بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، والدہ ماجدہ نے سارے گھر والوں پر عائد کر دیا، رکن عالم کے کمرے میں جو جائے وہ صرف یہ پڑھے گا اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک ماں کی سوچ دیکھنا، فرماتی ہے میں چاہتی ہوں کہ یہی نام سنیں اور جب پہلے دن بولے تو میرے بیٹے کی زبان پر اللہ کا نام آنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، سبزی کاٹنا ہے، ہنڈیا پکانا ہے، بچے سے کر رہے ہیں تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اسے موبائل دے دو۔ اب ہم سے بھی وہ چیزیں موبائل کی نہیں کھلتی جو چھوٹے چھوٹے بچے کھول لیتے ہیں، اور بچوں کی فیوریٹ چیز کیا ہوتی ہے یوٹیوب پر؟ کارٹون۔ کیونکہ آپ جواب دینے میں دیر لگائیں گے، لمبے سفر سے آئے ہیں، تو اس لیے میں خود ہی جلدی جلدی کہہ دوں۔ بچوں کی فیوریٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کارٹون۔ اور ہمارے ہاں کارٹون کس چیز میں پسند کریں گے؟ اردو میں۔ کیا آپ کے علم میں ہے 90% سے زیادہ یوٹیوب پر جو اردو زبان میں کارٹون ہیں وہ ہندوستانی ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کارٹون کے اندر جو ہیرو ہے، اس ہیرو کو جب مشکل پڑتی ہے، ایک تو وہ چونی کا رسالہ تھا جو اسکول کے باہر سے ہم خریدتے تھے، وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی۔ اب اس ڈیجیٹل دور کے اندر جو کارٹون ہمارا بچہ دیکھ رہا اور ماں کہتی چلو جان چھٹی، میں کھانا پکا دوں، سبزی کاٹ لوں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہیرو، اور یہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ اس وقت بھی جب ہم رسالہ بند پڑھتے تھے نا، ٹارزن کی کہانی ہے، اسکول کے باہر سے ملتا تھا چونی کا،
اس وقت بھی جب ہم کہانی پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہماری ساری ذہنی ہمدردیاں اس ہیرو کے ساتھ ہوتی تھی. مرحبا. یا رب یا رب غوث اعظم زندہ باد. گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا، آ جائیں واپس آپ آ جائیں واپس، بیٹھ واپس آ جائیں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کیجیے. کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پڑھنے کے دور کے اندر بھی ذہنی ہمدردی اس ہیرو کے ساتھ ہوتی تھی جو رسالے میں ہوتا تھا. یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کاش کہ دل میں اتر جائے، صرف میں امید کر سکتا ہوں. آپ اس پہ دھیان دیں. اب ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کارٹون جو ہندوستانی کارٹون ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اس کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ جب کہانی کے ہیرو کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ سیدھا مندر جاتا ہے اور وہاں کا گھنٹا بجاتا ہے. رام مہادیو جتنی بھی ان کے معبودان باطلہ ہیں اس کی جے، اس سے ہیلپ، اس سے مدد مانگی جاتی ہے. ایک سوال ہے، او پنڈی والو جواب ہو تو مجھے دینا، دیاڑی میں کتنی مرتبہ وہ کچی عمر کا ہمارا بیٹا یا بیٹی رام 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 کا نام سن رہا ہے؟ کیا اتنی بار رحمان 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 بھی ماں نے سکھایا ہے؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم؟ کس قدر غفلتوں کے بازار گرم ہیں؟ اس کے ذہن میں کیا ڈر رہا ہے؟ اور اب باپ مزدوری کر رہا، میں جناب دیکھو جی محنت کرتا رہا، محنت کا آپ کی محنت کو سلام ہے، اور یہ منبر ہی ہے جہاں آپ کی محنت کو سلام کیا جاتا ہے. اولاد کو سمجھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسے باپ مزدوری کی ہے، وہ چاہے جاب کر رہے ہیں چاہے ریڈی لگا رہے ہیں، شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، طبیعت میں ہیجان آ گیا، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. کیا کیا ہے؟ بولے بیٹا ڈگری پہ ڈگری پا رہا اور آپ ڈگری پہ خوش ہو رہے ہیں. کبھی بٹھا کر پوچھ بھی تو لیا کریں اس میں فیڈ کیا ہو رہا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو بٹھا کے سن لیا کرو، آج مجھے حضور کی نعت سنا. دیکھا نا، نعت اقدس سنا، پتا چلے گا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے. کیا ساری کمائی ان ڈگریوں کی نظر کر دو گے اور کبھی یہ بھی نہ پوچھ سکو گے کہ ہوا کیا ہے؟ مراد رسول کریم، مرید رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مچھلی کھا رہے تھے. فرما مچھلی کیوں کھا رہے ہو؟ عرض کی دل کر رہا تھا. فرمایا اس دل کی زیادہ نہیں مانتے. ہائے ہائے کیا کہیں جناب، یہ تصوف کا نقطہ ہے بہت بڑا. آج تو حلال چیز کے لیے اس نے خواہش کی ہے، کل کسی اور کی تمنا بھی کر سکتا ہے، ساری نہیں مانا کرتے. یہ وہ صوفیہ کا بادشاہ ہے کہ جس کے دل پر رحمان کے دربار سے القاء ہوتا ہے. یہ وہ عظیم و جلیل ہستی ہے کہ خود ایک بار اپنا مچھلی کھانے کو دل کیا، خادم نے اونٹنی کو دوڑایا اور مچھلی لے آیا. آپ نے اونٹنی کو دیکھا وہ پسینے میں ڈوبی ہے، کپڑا اٹھا کر اس کا پسینہ خشک کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے شاید اللہ کریم قیامت کے دن عمر سے اس بارے بھی سوال پوچھ لے کہ تیری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک اونٹنی کو اتنا دوڑایا گیا اور اب مچھلی آئی گئی ہے. تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے نہیں کھاؤں گا، اسے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو. بہت بڑی کرامت سنائی ہے میں نے آپ کو. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تربیت میں کمی کیوں ہے بھائی صاحب؟ تربیت کی طرف آنا چاہیے. بہترین عطیہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے فرمایا وہ آداب ہے. حدیث کا خلاصہ سنا ہے. امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک
اپنے شہزادے اور میرے غوث اعظم کے جد پاک کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے فرماتے، مولا کائنات فرماتے حسن تقریر کر کے سناؤ۔ شہزادے نے عرض کی میں آپ کے سامنے کر نہ پاؤں گا، تو مولا کائنات نے یہ سن کر ان کا عذر اگنور نہیں کیا، بلکہ فرما ہم اتنے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں تم ہمیں دیکھ نہ سکو مگر ہم تمہیں سن سکیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، جاگ رہے بھائی صاحب، یہ ذمہ داری خدا کا واسطہ ہے۔ صرف اسکولوں کی فیس اور وینوں کے کرائے اور ٹیوشنوں کے بھاڑے نہ بھرتے رہیے، یہ بھی دیکھیے کہ بیٹے اور بیٹیاں سیکھ کیا رہے ہیں، کیا وہ تعلیم ان کے پاس آ گئی ہے جو حشر کے دن سر عزت سے بلند کر دے۔ اور واپس آئیے در بغداد چلتے ہیں۔ مرشد نے آ کر علم پڑھا، کیا پڑھا؟ سوٹے لگانے والی سرکاریں کہتی ہیں اے علم مولویاں دی کھیڑ ہے، ساڑھے فقیران دی راہ ہو رہے، پیران دا پیر ہے غوث اعظم۔ بولے تو صحیح نا، پیروں کا پیر ہے۔ ہمارے یہاں بھی عجیب کام ہوا ہے اور نہایت عجیب کام ہوا ہے، دعا بھی کروانی ہے تو اس آوارہ گرد پیر سے کرانی ہے کہ جو نہ سنت کا تابع ہے نہ عقیدہ حق پر قائم ہے، موج سے بیٹھا ہے۔ جناب توڑے ہفتے دا خرچہ تے دے کتے گوشت کھا جانے ہیں، اس سے دعا کرانی ہے۔ مسجد کے مولوی صاحب سے کیوں نہیں کراتے؟ ہاں کرواتے ہیں لیکن ہم جماعت کے وقت کراتے ہیں کہ ساڑھا نال ہے کہ کرے آجے۔ اچھا کرنی عرض ہے، کیا گئے بھائی صاحب؟ آپ کی نظر یہ بات، حضرت عثمان حیری رحمہ اللہ کو ایک بندے نے دعوت دی، ساڑھے گھر روٹی ہے توڑی، آپ گئے تو دروازہ سے میں تینوں سدیا ہی نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر بلا لی، او جی اس دن میں سوری کرتا ہوں، آپ پھر چلے گئے۔ کدھر آئے آپ؟ میں نے آپ کو بلایا ہی نہیں۔ تیسری بار بھی یہی کیا، آپ خاموشی سے واپس پلٹے۔ پھر وہ پیچھے آیا، اے گل ہوندی ہے بزرگ اینج بزرگ تلوار چلانے نے، ہاں تو اس نے کہا جناب تیسرا روز ہے، تیسری بار ہوا ہے، ایک بری بھی گلہ نہیں کیتا۔ ایک عظیم و جلیل ولی اس بندے کو جواب دیتا ہے، فرما بیٹا ایک کتے دی اوقات کی ہوندی ہے، جدوں چاہو ان بلا لو، جدوں چاہو ان دھتکار دو، بس سنیا قدمت ڈے پیا، کہا مجھے معاف کر دے۔ اور ہم نے تو بابے بھی خود بنائے ہیں اور مرتبے بھی خود دیے ہیں۔ واسدے رہنے نقیب جو آنے وقت کے اندر غوثیت اور قطبیت دے دیتے، وگرنہ پچھلے غوث قطبوں کو تو ٹائم بہت لگتا تھا، اب تو شارٹ کٹ ٹائم ہے۔ جی ہاں اب تو شارٹ کٹ ٹائم ہے۔ حقیقت میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں ایک درد دل ہے، سانون تقریریں کوئی نہیں آندیاں، دلوں کی سوجن ہے جو زبان کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ وگرنہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں چسکے والی گلاں آندیاں جس تو پنڈی آیا سبحان اللہ آکھنا ہے، پر نہیں، اب ہمارا وہ چسکا نہیں ہے۔ سجاد کھڑا کرو تاں جنت، کھبا کرو تاں جنت، تو انہوں کینسر نہیں ہوئے گا، نہیں بلکہ وہ نہیں ہوئے گا، انہوں کی آندن جی نہیں کرونا نہیں بھائی صاحب، فالج جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو فالج نہیں ہوگا۔ اسی بھی فٹافٹ کر دیا ہاتھ کھڑا، کیڑا عاشق ہاتھ کھڑا کرے، نہیں میں نے نہیں کہا بھائی، خدا کا میرے پاس تو پیمانہ ہی کوئی نہیں آپ کو چیک کرنے کا۔ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں، سمجھیے یہ الٹی جو بہ رہی ہے اس کی اصلاح بھی ہم ہی کریں گے، اس کے لیے اسرائیل اور ہندوستان سے لوگ آ کر اصلاح نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے اب لٹانے کو بچا کیا ہے، سمجھا رہی ہے؟ تو تربیت سے بات چلی، غوث پاک نے علم پڑھا، کیا پڑھا؟ امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا، کتنا بھی ذوف ہو کہ فرمایا اللہ تعالی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ دوبارہ سن لو، جان عالم علیہ السلام کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ ہاں علم سیکھنے کے دو بنیادی ظاہری طریقے ہیں، ایک یہ کہ شاگرد استاد کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور اس سے علم پڑھے، اور ایک یہ کہ رب اس کے سینے میں ڈال دے، جس طرح بریلی کے تاجدار 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت
کم و بیش 150 علوم قدیمہ و جدیدہ میں ماہر کامل، 1000 کتابوں کا رائٹر۔ اقبال نے کہا وہ اپنے دور کا ابو حنیفہ تھا۔ علماء حرمین نے جس سے بیعت برکت پائی اور علماء حرمین نے جس سے احادیث اور تفسیر کے معاملے میں سندیں لیں، وہ امام احمد۔ آپ مولوی کہہ کے ٹال کے گزر جائیں گے تو کیا خیال ہے چاند کو کتنی دیر تک چھپا سکتے ہو؟ سورج بھی نکلے تو بدلی کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے بتاتا ہے کہ سورج چھپ گیا ہے، لیکن کب تک؟ اور آپ کی نظر یہ بات ہے، حضرت رومی نے مثنوی میں لکھا چمگادڑ سوراخ میں گھستی ہے اور پر آنکھوں کے آگے کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سورج ڈبو دیا۔ جبکہ سورج نہیں ڈوبا ہوتا، وہ سوراخ میں گھس چکی ہوتی ہے، اس نے پردہ کر لیا ہوتا ہے۔ احمد رضا محسن ہے، محسنوں کو پہچان کر زندگی گزارو۔ نصیب البرکت رحمت اللہ علیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، لائیے کوئی ایک عقیدہ جو احمد رضا نے خود بنایا ہو۔ جاگیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی صاحب، کوئی ایک عقیدہ بتا دیں کہ احمد رضا اس کا بانی ہے، اور اگر وہ صحابہ اہل بیت کی عقیدے کا تحفظ کر رہا ہے تو پھر مانیے نا محافظاں دے نال تے ویری نہیں ہوئی گا۔ بولیں گے تھوڑا سا بولیں گے۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیجئے، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کوئی عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں تو وہ عقیدے کی بات کر کے یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ وہ کسی کتاب میں 10 آیتیں 100 حدیثیں لاتے ہیں، کسی میں 40 قرآن کی آیتیں 200 حدیثیں لاتے ہیں۔ کیا کہیں بھائی صاحب آپ سے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہوا جناب یہ سجدہ کرنا پیروں فقیروں مزاروں کا، زبدۃ الزکیہ لکھی 3 قرآن کی آیتیں 40 حدیثیں 150 سے زیادہ نصوص ائمہ فقہ و دیگر علماء کی نقل کی، یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ کوئی سمجھا رہی میری بات کی کہ نہیں سمجھا رہی یہ بات کی؟ یہ سوال ہونا اعلیٰ حضرت سے بتائیے حضور رسولوں کے سردار کہاں لکھا ہے؟ میرا امام 10 قرآن کی آیتیں 100 حدیثیں لکھتا ہے، فرما 100 کا وعدہ تھا وہ ہو گئی، اس سے زیادہ بھی لکھ دی ہیں۔ فتاوی رضویہ اس پر گواہ ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ الزام، کیسے عائد کیا جا سکتا ہے امام احمد رضا نے کوئی گھر سے گرنت گڑی ہے، اس کو ساری زندگی پہرا دیا ہے، مجتہد فی المسائل ہو کر بھی ابو حنیفہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ پتہ نہیں میں یہ جملہ سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ اور یہاں پلے شے بھی کوئی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابو یوسف اور ظفر نے بھی تو اختلاف کیا، امام اعظم جناب اپنا قد کاٹ دیکھو، اپنا قد کاٹ دیکھیے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک علاقے کے سید صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ منن دی توفیق دے، یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ منن دی توفیق دے۔ علم ایک اور قادری بابا ہے سلطان الفقر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی کہا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو کو جانتے ہیں آپ؟ اے ہونے کے کلام تے پڑھ دے پیسی پیر جنہ دا میرا باہو کنڈی لگ دے تر کے ایسے 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 کر کے سلطان باہو کو بھی تو پڑھو نا۔ سلطان صاحب کہتے ہیں میں بچپن میں تھا، بچپن کی عمر ہے، سڑک کنارے کھڑا تھا، ایک شخصیت آئی تو میں لے کے جانا، میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں علی المرتضیٰ ہوں۔ اس لیے چپشا نہ بڑھے، چپشا نہ بڑھے۔ یہ بھی عجیب رسم ہے چپشا بننے والی بھی، شاہ تو نیزوں پہ بولے ہیں، سمجھائیے بات کی۔ جب حق بات کہنی ہو تو کہتے ہیں ہم چپ شاہ ہوتے ہیں، یہ کون سی شاہ ہوتے ہیں چپ شاہ؟ آپ تو نہ بنے، آپ تو سبحان اللہ کہیں۔ میں سے بات مولا علی پاک لینے آئے،
سبحان اللہ. مولا علی پاک لینے آئے, باب ولایت ہے در حیدر, سمجھا رہی ہے. وہ فرماتے ہیں میں آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لے جاؤں گا. کہ مولا مرتضیٰ مجھے لے کے جانے جانا جلوہ گر تھے, اور آگے سن کے بول سکتے ہو تو بولیے گا, ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں. کہ حضور کی اس بزم نور میں امیر کشور محبت, سرکار صدیق اکبر, مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب, جامع القرآن کان حیا, سرکار سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی حاضر بارگاہ تھے. اب مولا علی پاک نے ولایت بانٹنی ہے نا. حضرت محمد باہو کو لے کر گئے, اور اگلی بات پوری کرنے سے پہلے اس کا آخری جملہ سنا دوں. فرمایا ساریاں شہمان سارے مناظر میں جاگ دے ہوئے ویکھے نے. سلطان الفقر فرماتے ہیں جان عالم نے ہاتھ بڑھائے مجھے کلمہ پڑھایا. فرماتے سرکار نے جب مجھے کلمہ پڑھایا تو دل مصفہ اور مزکہ ہو گیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پنڈی والو, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سلطان باہو کو حضور کلمہ پڑھائیں, دل مصفہ اور مزکہ ہو جائے. بھائی سمجھ کے نہیں آئی. سلطان الفقر کو حضور کلمہ پڑھائیں تو دل مصفہ اور مزکہ ہو جائے. تو جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر, سارے نہیں بولے, سارے نہیں بولے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے مرشد کی بزم نور میں, اور جب میں مرشد کہتا ہوں تو مراد غوث اعظم کی ذات پاک ہے. ہمارے مرشد کی بزم میں کیا ہوتا, 3 دن واز فرماتے تھے, بڑا جلسہ ہفتہ وار جو ہوتا تھا, شرکاء کی تعداد 60 سے 70 ہزار ہوتی تھی. کافر آتے کلمہ پڑھ کے جاتے, چور اچکے بدماش زانی شرابی, نمازوں سے غافل, روزوں سے دور, ماں باپ کے نافرمان آتے, توبہ کر کے بارگاہ سے جاتے. بیٹے کی بزم کا یہ حال ہے. آپ توجہ کریں گے بھائی صاحب, بھائی صاحب توجہ ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. بیٹے کی بزم کا یہ حال ہے کہ وہاں حاضر ہونے والوں کے دل پاک ہو جائیں. تو جہاں احمد رضا ہاتھ جوڑ کے یوں کہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں کسی فرقہ واریت کے لفظ سے ہٹ کر, اس کا بھی کوئی کل غلط مطلب نہ بنا لے, میں اس سے بھی بڑی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضور کے مریدوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام روز اول سے یہودیت نے اپنے ذمے لیا, اس لیے کہ کائنات میں دین اسلام کے روشن مینار یہ ہیں. اگر ان کے بارے میں ان لوگوں کو بد عقیدہ کر دیا جائے گا تو خود بخود اسلام کا مینار ڈھہ پڑے گا. لیکن یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. یہ دین اسلام جو ہے, قرآن نازل ہوا, حفاظت رب فرمائے. صحیح بخاری جنازے والے چیپٹر میں حدیث اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیم, گھر کے اندر کچھ گفتگو کی سعادت ملی تو وہاں میرے آقا نعمت شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ بھی اپنے واعظ سے مستفید فرما چکے تھے. تو وہ جو میزبان تھے وہ حضور قطب مدینہ کے مرید ہیں, تو انہوں نے کہا اس جگہ پر بیٹھ کر حضور مفتی اعظم نے واعظ کیا تھا جہاں تم نے تقریر کی ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک بھی سنی رہ جائے دنیا میں تب بھی سواد اعظم اہل سنت ہی ہے. وہی سواد اعظم. بات کی سمجھائیے. تو سرکار علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, اور یہ سلطان باہو رحمہ اللہ علوی ہیں, اعوان ہیں, غیر فاطمی ہیں, ٹھیک ہے جی. کلمہ پڑھایا, دل مصفہ مزکہ ہوا, مصفہ مزکہ ہوا یعنی پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. حضور کلمہ پڑھائیں, حضور کلمہ پڑھائیں. مکے کا پہلا مؤذن, وہ تو نقل اتار رہا ہے نا اذان کی, حضور کو آواز پسند آ گئی.
تو فرمایا یہ جو نقلیں اتار رہے تھے اس میں سے اونچی آواز کی، اس کی سورے ڈرے سہمے ہوئے، انہوں نے کہا جی ایدی سی، فرما گیا وہ ڈرے کانپے، پھر اذان سنا کی مجھے آتی نہیں ہے، فرما گیا آنا، آگے کر کے حضور نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرما ہم پڑھاتے ہیں تو ویسے بول، وہ کوئی کلمہ پڑھنے کی نیت سے نہیں آیا۔ غور کریں آپ، غور کریں ذرا، پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور پڑھاتے گئے، دل کا کفر دلتا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جناب خیر ہوتی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، بات کلیئر ہو گئی ہے، قدموں سے لگ گئے ہیں، جڑا نیت نال بھی نہ آئے حضوروں نو کلمہ پڑھا دین تے او بھی اونج خالی نہیں جاندا، صحابی بن کے جاتا ہے۔ سمجھئے پیروں کا کام کیا تھا، وہ حضور کی نسبتوں کا پیار سکھاتے، کام یہی نہیں ہے، بولو تو صحیح، آپ نے لیے آپ پروٹوکول مانگتے ہیں، یہ ویڈیو نہیں چلتی فیس بک پر کہ بیچارے مسکین کرے نات کھائیں انہیں کانڈ کر چھڑی سو پیرانو، پیر تفا مار کے پرا کیتا ہے، تو انہوں کو کانڈ بھی کرے تو سہ نہیں ہوندی، تو جنہوں حضور کانڈ نہیں کرن دن دے، بڑا اولی بول دے ہو، بلے تو اڈے جمعہ کی پڑھ لے آئے تو سا کمال ہی کر دیتا ہے آج، یاد نہیں ہے صحابی پاک فرماتے ہیں میں آ رہا تھا حضور نے مجھے فرمایا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ، تو نہیں پتا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے، کہ جس سے افضل بندے پہ آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، میں نے کہا یہ کون ذات ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور صدیق پاک کا، سمجھیے سمجھیے، حضور نے نسبت نال بگاڑ پیدا نہ کرو، ہمارا مسلک وہ ہے، آپ میں سے کتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے مدینہ شریف کی مٹیاں گھر پہ رکھی ہیں، کیوں رکھی ہیں، یاد آیا کہ نہیں یاد آیا، وصیتیں کی ہوئی ہیں کہ جدو نوالو کفن پا دو تے اے مٹی منہ تے مل دینی ہے، اسی تے شہر پاک بھی مٹی نو نجات دا سبب سمجھ دیا۔ ہمارا ان ذاتوں کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے جو حضور کے صحبت یافتہ ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے۔ ہمارے سر پہ امام احمد رضا انہوں نے تو نظریہ ہی اتنا ستھرا نورانی دیا ہے، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، اور ساداتی کا ادب جو امام احمد رضا نے لکھا ہی نہیں کر کے دکھایا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ میرے بھائیوں کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا میں، آپ نے پالکی والا واقعہ سنا کو درانے نہیں لگا، علامہ ذوالقادری کے قلم کو سلام رحمہ اللہ، انہوں نے کہا 14ویں صدی کا مجدد بریلی کے چوک میں اجنبی سید کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایسے معافی مانگ رہا ہے جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو وہ شک بھی بتائی ہے جو کسی کو یاد ہی نہیں تھی کہ سید کا ادب صرف گدی والا ہونے کے ساتھ نہیں کرنا، ریڑی آلہ بھی ہوئے، چھابڑی آلہ بھی ہوئے سید، اس کا ادب کرنا۔ سبحان اللہ، اس طرح ہوگی آپ کی پیر شریف کو نہیں بنا، پھر اس دفعہ محفل نہیں ہوئی، لنگر نہیں ہوا، آج ہی ہونا ہے، اس لیے آپ ہڑتال پہ ہو۔ چلو بھائی 10:30 ہو گیا، ابھی تو ہم بغداد شریف بھی پہنچے تھے اور ٹائم تو بہت سارا ہو گیا۔ چلیں، مرشد نے علم پڑھا، اس کے بعد جنگلوں میں خلوت اختیار کی۔ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں سیکھنا چاہیے، سیرت سیکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ پیاس لگی، سفید بادل آیا، بارش برسی، پانی پیا تو اس نے کہا عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، حلال حرام کے سارے فرق فاصلے مٹا دیے، جو چاہے سو کر۔ ہم تنہائی میں تسبیح کھڑکا رہے ہوں اور نکر سے ایسی آواز آ جائے، استعمال جین نہ دئیے بھی سانو بلایت اتر آئی ہے، یہ محبوب سبحانی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غیب سے آواز آئی، یہ دیکھا کہ کیا رہا ہے۔ وہ جو علم و باج کرے فقیری، یہ وہ ہے نا کیا رہا ہے۔ فما ہم نے غور کیا، یہ رحمان کا ارشاد نہیں ہے، یہ جڑا وہ شکلیں بدل کے آندہ ہے نا، یہ وہ نے روڑا بنایا ہے۔ تعاوذ لاہور شریف پڑھا، ابلیس اپنی شکل میں سامنے آ گیا اور اس نے کہا عبدالقادر
یہ حربہ استعمال کر کے کم و بیش 70 ولی جو تمہاری سٹیج تک پہنچے ہوئے تھے، میں نے یہ حربہ استعمال کر کے ان کو گھر بھیج دیا، گمراہ کر دیا، آج تمہیں تیرے علم نے بچا لیا۔ مرشد نے فرمایا خبیثہ، ایک بار کارگر نہیں ہوا اب دوسرا کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ لہذا فقیریوں درویشی کا معیار میرے بھائیوں انگوٹھیاں، چھلے، کڑے، لمبے بال یہ نہیں ہے۔ پیراں شاہ ہر ایک بندہ ہمارے مروج یہ ہے کہ ہماری یہ بیویاں مسلمان بہنیں ہماری یہ تغییر دینے جاتی ہیں کہ کوئی بھی بیٹا انہوں شاہ دیا اتنا ہی دیتے سارے پکے ہو گئے، بعضوں کو اشتہار میں لکھ دیتے ہیں، بعض پہلے بعد میں شاہ کا اضافہ کرتے پھر آگے گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو احمد رضا نے کہا ہے تسی شاہ نہیں ہوتے ہو تو میں اندازہ تس کی کرنا، دعا مانگو، ہمارے شجرے کا شعر ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے انہوں نے کہا آل رسول کی غلامی سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے، غلامی کے اندر آ جائے تو بھائی شوب دے دیکھ کر ولی نہیں مانا جائے گا۔ آپ کو اجمیر بھی نہیں لے جاتے، ادھر ہی رکھتے ہیں پنجاب میں، لاہور میں چلو، حضور غوث اعظم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، حسنی سید ہے، سید الاولیاء ہے، گنج بخش فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہے، آئی سمجھ؟ ان کے سامنے آیا نا جوگی، ہوا میں اڑا نا، سلطان الہند غریب نواز معین الحق کے بددین، معشوق قطب الدین، مطلوب فرید الدین، مقصود نظام الدین، جمال الدین، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کے سامنے بھی جوگی اڑا نا تو ہمیں تو نعرے مار دینے چاہیے، بولے 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 کیسا اونچا ولی اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ کے دکھایا۔ دادا صاحب نے نالین کو حکم دیا، سر پہ جا کے لگی، نیچے گرایا، اب کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے اڑتے کو فرمایا کتنے سال لگ گئے اے کرتوت جڑی کمائی ہے تو؟ عرض کی کہ 20 25 یا 30 سال لگ گئے۔ فرمایا 30 سال کی تپسیا میں جو تو نے کمایا ہے وہ کام تو اس فقیر کی جوتیوں کے اندر بھی ہے۔ تو ہم شعبدوں کو دیکھ کر کیوں اپنی جبین عقیدت جھکاتے ہیں؟ معیار اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ مرشد بغداد کی ان تنہائیوں کے بعد جنگلوں کی پھر تشریف لائے، بغداد معلیٰ، وہاں کے بگڑے حالات دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ ان لوگوں میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہے، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ آج ہم جس کی چاہے صحبت میں بیٹھتے ہیں، جس کی چاہے تقریر فیس بک پہ سنتے ہیں، یوٹیوب پر، کہا جی مجھے تو کچھ نہیں ہونے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاویٰ میں لکھا جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ گھر کو پہلے پڑھیے، پہلے اپنے گھر کو پڑھیے، پڑھ کر اس بات کو ون سائیڈ قبول کر کے کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی تقریر کا کوئی ڈر نہیں ہے، ڈر تو ہمارے یہاں اپنے احباب کا ہے کہ نہ ذہن پختہ ہے نہ علم پاس ہے، وہ تو پہلے کہہ چکا کہ وہ تو مولویوں سے جوڑ دیا۔ فرماتے ہم بغداد سے چلے، حضرت خضر علیہ السلام ملے، آپ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرما پھر جنگلوں میں۔ حضور آپ کی ڈیوٹی تو بغداد میں ہے۔ فرما یہاں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہے۔ فرما اس وقت میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، پیارے جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا ہم اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے مرشد نے فرمایا میرا مرید غوث اعظم فرماتے میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ اور حضور اپنے مریدوں کے لیے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں، رات کو مصلے پر ہوتے ہیں۔ سمجھا گی بھائی صاحب؟ صرف 2 پوائنٹ پر بالکل شارٹ کٹ لفظوں میں، ابھی ہم نے استقبالیہ خطبہ بھی سننا ہے، 10:30 بھی ہو گئے، پتہ نہیں بولے تھے 11 بجے دعا کرنی ہے، خیر کہا تو 9 بجے بیان کا بھی رہے تھے، ایسا تو نہیں ہوا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات۔ 2 پہلوؤں پر مزید آپ سے بات کرنا ہے۔ سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ
کثیر الکرامات ولی ہیں. شیخ محقق رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں باب الکرامات پر حاشیے پہ لکھا اس امت کے جس ولی کی سب سے زیادہ کرامت ہے وہ محبوب سبحانی کی ذات ہے. آپ کے جسم انور پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. آپ کے جسم انور پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی کرامت کے باب میں قلائد الجواہر کے اندر ہے. آپ کے ہم اثر ایک بزرگ تھے, بغداد شریف سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے. کہتے ہیں جس بندے نے آنا اور کہنا آج بغداد میں پیران دیا ہے کرامت دیکھی, میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایک بندے میں اتنے کمال, دل نہیں جمتا تھا. حالانکہ خود وہ پیر صاحب تھے. آئے بغداد شریف کسی کام سے, غالباً عصر کا وقت تھا. میں نے کہا چلو آج نماز محبوب سبحانی کے پیچھے پڑھتے ہیں. ویکھیا پیر کتنے لب دن مسلح تھے نہ کو سبحان اللہ نے, مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں پتہ ہے کہ پھر گل مسلح تے آ جانی ہے, اسی آنا نہیں. سانو بورڈ تھلے بابا لبے, ککر تھلے لبے, نہر دے کنارے جگہ تے قبضہ کرنا یا کسی دے پلاٹ تے قبضہ کرنا, پہلے چنڈا پھر ٹھیری پھر چادر. یہ باتیں کتنا ظلم ہے. اس کو بریلویت سے جوڑا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا, ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں آ کر بزرگ نے کہا میری قبر بناؤ. فرما کسی کے ایسے خواب پر ایسی جاہلانہ حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وضعی قبر بنانا بھی حرام اور اس جعلی قبر کے ساتھ اصل قبر کی سی تعظیم کرنا بھی حرام ہے. یہ ہے بریلویت. بول لو تھوڑا سا بول لو. میلے چمیلوں کے نام پر عورتیں ناچ رہی ہیں, دمال ڈال رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ہاں اس کو کس سے نتھی کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر بھی بریلویت. اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری کتاب لکھی. کیا عورت مزار پہ جا سکتی ہے؟ ایک بزرگ کا قول نقل کیا. فرما انہوں نے کہا تھا یہ نہ پوچھ جا سکتی کہ نہیں, یہ پوچھ گھر سے نکلنے سے لے کر وہاں آنے تک میلے میں, اور وہاں سے آ کر واپس گھر جانے تک قدم قدم پہ اس پہ کتنی لعنتیں برستی ہیں. عورت وہ بھی بے پردہ, وہ بھی مخلوط پروگرام, غیر مرد غیر عورتیں اکٹھے, وہ بھی ناچ دمال. جنہ ظلم سنیو تساں ولیاں نال کیتا ہے, غیراں بھی کوئی نہ کیتا. تہاڈا جدوں دل چاہیا تسی بابے نے چاہے نے, سمجھ آئیے, ظلم کیا ہے. تو وعدہ پا چھڈیا نقیبہ نے, جدوں چاہیا بلا نچیا, جدوں چاہے فلانا نچیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت باب اللہ شاہ سیدنا عبداللہ شاہ قادری شتاری, جو حضرت شاہ عنایت قادری کے مرید ہیں, وہ پورے فاضل عالم تھے. اس دور میں, آج کے دور میں درس نظامی, وہ درس نظامی کیے ہوئے تھے. دیکھا اس سے سبحان اللہ نہیں آیا کہ کوئی کرامت نہیں. چڑی چڑی کو مارے جیندی کرے تو سبحان اللہ کو, درس نظامی کیڑی کرامت ہے. حضرت شہباز قلندر, ان کے نام کا پتہ کیا ہے؟ سید حافظ محمد عثمان مروندی. اور ان کا نام عثمان پتہ کس سے رکھا ہے؟ شاید اس پہ آپ بول سکیں, مولا کائنات, شیر خدا, مشکل کشا, کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے والد کے خواب میں آئے, یہ جو بیٹا تمہیں بہت شان والا ہے, اس کا نام عثمان رکھنا, اور اسے مدینہ شریف بھی لے کے جانا. سرکار اور شیخین کریمین کے بارگاہ میں حاضری کے بعد بقیع میں جا کر حضرت عثمان کی خدمت کہندے نا سی سکھنا سکی سی پتر دبے تو سلام کرانا. مولا علی فرمایا تھا سلام وہ تھے کرانا ہے. اس پہ نہیں آپ سارے بولے. سید حافظ. اور آپ کے تذکرے میں ہے کہ آپ انتظار میں ہوتے تھے, کو مسافر صاحب علم آتا فمد تو نماز پڑھا. پیر مسلح دے لگے, آجو واپس کی کرام بورڈا تو کا مرشد کے پیچھے میں نے اثر پڑھی. اثر کیسے پڑھی کہ جب مسجد میں داخل ہوا اقامت تھی, تکبیر پڑھی جا رہی, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وضو کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز پوری ہوئی, لوگ امنڈ آئے مرشد کی دست بوسی کے لیے. میری بھی دیر بعد باری آئی, حضور کی نگاہیں جھکی ہوئی, غوث پاک سرکار
جب آئی میری باری میں نے سلام کیا تو مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر میری طرف دیکھ کے فرمایا سانو من تے پاویں نہ من. وہ کہتے تھے نا مجھے شک تھا کہ ایک بندے میں ایسی کرامتیں کیسے ہو سکتی ہیں. آج پریکٹیکل ہو رہا ہے. سانو من تے پاویں نہ من. آج جلدی جلدی میں جناب وضو کرنا ہی بھول گئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے. جائیے وضو کیجیے اور نماز عصر کیجیے. کافر ایسا بھی سیر پیران تے رکھ دیتا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا. سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. جی ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بارگاہ غوثیہ میں. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور مقام غوثیہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بارگاہ میں عرض کر دے تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جان لو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. دو کی بات کہی تھی, آخری سن لیجئے. وہ ایک پر ہم بات کر چکے, آخری سن لیجئے. سیرت غوث الورا. سیرت غوث الورا یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھائی. کون ترس گئے نہ کرامتاں تے توڑیاں آوازاں سن. 5 وقت مرشد نے جامع مسجد بغداد میں امامت کرائی. سیرت کا پہلو یہ ہے کہ مرشد جمعہ کا خطبہ خود ارشاد فرماتے ہیں. سیرت کا پہلو یہ ہے کہ مرشد مدرسہ نظامیہ میں 13 اسباق خود پڑھاتے ہیں. آئمہ مساجد جو یہاں رونق افروز ہیں ان کی خدمت میں 10 بستہ یہ بات پیش کرنے لگا ہوں. انہاں بچیاں نو بچا لو. ان کو جیسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ غفلت کرتے ہیں, مسجد میں پڑھنے بھی نہیں بھیجتے, ان کو احساس نہیں ہے تو ہمیں بچانا ہے. ان کے لیے یہ بات ہے. غوث اعظم کی سیرت یہ ہے کہ آپ زور کی نماز کے بعد ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں. غوث اعظم کی سیرت کا باب یہ ہے کہ آپ جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء کے مفتی اعظم ہیں, فتویٰ خود دیتے ہیں. صدر مدرس جامعہ نظامیہ کے. اور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا باب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں موڑا. کبھی یوں ہوتا کہ اپنی چادر عطا کر دیتے, کبھی یوں ہوتا کہ نقدی نہ ہوتی اپنا جبہ عطا کر دیتے. اور مرشد کا جبہ بھی کوئی سستا نہیں تھا. ایسا قیمتی جبہ اور کپڑے خلیفہ وقت بھی نہیں پہنتا تھا جو غوث اعظم محبوب سبحانی پہنتے تھے. اور خود ایک دن فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں پہنتا, میرا رب فرماتا عبدالقادر یہ پہن. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. ٹھیک ہے. مفتی احمد یا قاسم نعیمی رحمت نے لکھا ہے کہ مرشد ایک دن اکیلے تشریف لے جا رہے تھے, چور کی نظر جبے پہ پڑ گئی اور چور آمادہ ہو گیا کہ یہ جبہ اگر میں آج لے لوں اور بیچ دوں تو زندگی بھر کی روٹیاں مل جائیں گی. چنانچہ اس نے غوث اعظم سرکار کے دامن میں ہاتھ ڈالا, دامن میں ہاتھ ڈالا, دامن میں ہاتھ ڈالا چوری کے ارادے سے. اور محبوب سبحانی نے چاہتے تو علوی جلال آنکھوں میں آتا, وہ جل کے بھسم ہو جاتا, لیکن محبوب سبحانی نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا, نظر عرش کی طرف کی,
الہی اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے. عبد القادر کا دامن پکڑا ہے اور اب بھی خالی جائے، جانا نہیں چاہیے. تو جب تک دامن میں ہاتھ ڈالا چور تھا، اور جب ہاتھ نکالا، امام کہتے ہیں، امام بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور وہی لاغز کرتے، بد سہی، چور سہی، مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ. یہ حضور کی سیرت کا پہلے. مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا، تحقیق کی کہ کون سے کام اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہماری کتنی عمریں ہو گئی ہیں، کبھی ایک دن خیال آیا کہ یار کون سا کام کروں کہ رب کے نزدیک ہو جاؤں. نوجوانوں، یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پر وہ لکھا ہوتا ہے نا، 10 سنہری اصول آپ کی زندگی بدل دیں گے، اس کے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. اور اگر یہ لکھا جائے کہ علامہ صاحب نے قرآن سے نجات کا راہ بتایا ہے، اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بھی. جواب شکوہ میں ہے کہ شور کرتے ہو کہ مسلمان نابود ہو گئے. کہا مسلمان تھے کہاں جو نابود ہو گئے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کبھی کو دن آیا ہو کہ کوئی نسخہ ڈھونڈے، رب دے نیڑے ہونا ہے. جلسے میں نے ایم پی کے منسٹر یا مذہبی جلسوں کے اندر کوئی معروف شخصیت مل جائے تو بھاگے بھاگے کھڑے کھڑے اس کے زور زبردستی اس سے سیلفی لیتے ہیں. لوگوں پہ شو ہو کہ ہم اتنے نیڑے ہیں، کہتے رب دے نیڑے ہون دی بھی سوچیے. کیا خیال ہے؟ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ ہے ریسرچ جو غوث اعظم کرے، ہاں اسٹڈی. تو فرماتے 2 کام میرے سامنے آئے جو بندے کو بڑی جلد مولا تعالی کے قریب کر دیتے ہیں. پہلا کام حسن اخلاق. حسن اخلاق بڑا وسیع باب ہے. اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور غوث پاک اب تک کھلا رہے ہیں. گیارہ تاریخ گزری کتنی دیر ہو گئی ہے، آج بھی ہے نا لنگر شریف مولانا ہے نا، دیکھ لو کھلا رہے ہیں. آپ کے آستان عرش نشان پہ لنگر ہمہ وقت دستیاب ہوتا. وہ شام کو خدام عرض کرتے حضور روٹیاں سالن بچ گیا ہے، تو فرماتے رستوں پہ چلے جاؤ، آتے جاتے مسافروں کو دو، آوازیں لگاؤ. کو مسافر ہے چھت نہیں ہے تو آ جائے عبد القادر کی چوکھٹ پر، چھت بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا. کیوں نہ کو ہم بھی 2 پیڑے بیچ میں بڑھا لیں. پنڈی بولی میں پیڑا ہی کہتے ہیں. ہاں آٹے دا پیڑا آخنے نا جی، پیڑا. اور کشمیر والے بھی آئیں جناب، پیڑا ہی آخنے ہوتے بھی پیڑا. تو کیا خیال ہے کہ 2 پیڑے کسی کے بیچ میں ایڈ کر لیں، روز آٹا تو گن ہونا ہی. گھر میں 4 افراد ہیں تو ان کے لیے آٹا گوندے گا نا. اگر 4 کی جگہ 6 ہوتے تو پھر ہوتا نا. تو وہ تو ذمہ داری اور ضروری ہے. کبھی مالک کے لیے بھی ایسا کر کے دیکھا جائے، شامل کر لیا جائے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، غوث اعظم سرکار سے عقیدت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عقیدے میں پکے رہیں، عبادت میں غفلت نہ کریں، اور دوسرا بے یقینے نہ رہیں. ہم بے یقینے لوگ ہیں، نعرے اپنی جگہ، جوم جوم کے شعر پڑھنے اپنی جگہ. غوث پاک دے ہوندیاں بھی لب دے آپا ککراں تھلوئی ہیں. تقدیر بدل دے گا، محبوب قدموں میں ویزا مل کے رہے گا. روٹھے محبوب کو 2 دن میں 72 گھنٹوں میں روٹھا محبوب قدموں میں. تو یہ اتنے ہو تو یہ جو آج کل سیاست میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہ ہوئے، روٹیاں بنا لیا جائے. اتنا ہی کافی یہ اشارہ. کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
اچھا آپ کو ملنا ہے یورپ کا ویزا اور خود جناب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ. یہ ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا نا، اپنا یہ مزاج ہے. سمجھو تو صحیح ہم چلے کدھر گئے. اور سب سے بڑا سانحہ وہ ہے جو دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. جب شہروں میں بڑے بڑے فلیکس ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں پوپ اور پادری آئے گا اور شفائیہ تقریبات ہوں گی اور وہاں مجمع مسلمانوں کا ہوگا، کیا پادری آ کر باہر کے ملک سے ایک انگریز آ کر وہ حرکات و سکنات کر کے لولوں کو ٹھیک کرے گا؟ مار تو ادھر نہیں گیا جدھر اتھے ٹرن دا سوچیا انہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس قدر بھی ہم گر جائیں گے، اس قدر بھی گر جائیں گے. ہم تو اس قبیلے سے ہیں. حضرت ذوالنور مصری رحمہ اللہ بیمار ہوئے، بادشاہ نے اپنا شاہی معالج خاص ڈاکٹر مقرر کر دیا اور وہ کرسچین تھا. اس نے تمام دوا دارو نسخے اپنائے، بابا ٹھیک نہ ہوا. اب اس کو خطرہ نوکری کا بھی پڑ گیا کہ بادشاہ کی مرکزی عقیدت ہے یہ نہ ٹھیک ہو تو نہ تو کدا کی میں ساڑا تو کدا علاج کرنا جب بابیاں نہ کیتا. ہاں تو وہ ایک دن ان کے پاس شفا خانے میں دکھی ہو کر کہنے لگا، جے میں پتا لگ جائے نا کہ میرے جسم دا اے پیس کٹ کے تانوں کھوا دیتا جائے تو ٹھیک ہو جاؤ تو میں آج او دی بوٹی کٹ کے بھی تانوں کھوا داں، میں بڑا پریشان ہاں. تے بابے ہونا مسکرا کے فرما، حضرت ذوالنور پاک مسکرا کے فرما آپاں دے دینا لوگ بھی کٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے وہ بتا دے نسخہ. فرما تو کلمہ پڑھ لے سرکار ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے کہا یہ بات ہے تو پڑھاؤ کلمہ. کلمہ پڑھایا تو بابے نے اٹھ کے بہ گئے. فرما لو اسی بھی ٹھیک ہو گئے. سمجھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وقت زیادہ ہوا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. میں یہاں پر صرف اتنا یہ کہہ رہا ہوں بے یقینے نہ پھریں خدا کے لیے. ایک کوئی گل نہیں کہ نعرے پیران دے تے لبنا کتے ہو رہے نہر کنارے آتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یقین کہاں تک ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں ولیوں کا منکر ہندو عورت پہ عاشق ہو گیا. وہ ہندوانی سفر پر تھے، یہ تعاقب میں لگ گیا اور جنگل برے میں کہا کہ بیوی اپنی میری سواری پہ بٹھا تو سی نہ سامان لدے ہویا دو جیو. ہندو نے کہا نا بھائی ہم نے تمہاری سواری پہ بٹھائیں گے. پھر اور آگے چلا اور وہ مکھن شکن لگانے کی کوشش کی تو ہندو کے منہ سے نکلا تم مسلمان ہو ہم ہندو ہیں، تمہارا کیا پتہ ہے، یا تو کوئی ضامن دے. اس نے کہا جنگل میں ضمانت کون ضامن کون سا پیش کروں؟ ولیوں کے انکاری نے کہا. ہندو نے آگے سے کہا یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں. سکم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. وہ تو جل گیا کہ ہندو بھی غوث پاک کا نام لے رہا ہے. لیکن یہاں ایک صورت پہ مر بیٹھا تھا، مرتا پھر اور کیا نہ کرتا. کہا ٹھیک ہے وہ بڑے پیر کی ضمانت. موقع پا کر اس نے اس ہندو کا سر کاٹ دیا، تسلی کر کے دھڑ الگ اور سر الگ کیا اور اس کی وہ بیوی جس پر وہ نظر رکھے تھا اس کو اس نے مضبوطی سے اپنے شکنجے میں لیا اور گھوڑا دوڑا دیا. وہ عورت، وہ ہندو عورت اس کے شکنجے سے کچھ ریلیکس ہو کرنا تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی. اس نے کہا تیرا شوہر نہیں آئے گا، میں نے تسلی کی ہے. سر تنگ سے جدا دیکھنا یقین کیا ہوتا ہے. ہندو عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی. اس نے قہقہ مارا اور وہی بولی جو بولتے ہیں، ہاں صدیاں بیت گئیں، ہڈیاں نہ ہوں گی، یہ نہ ہوگا وہ نہ ہوگا. اس نے کہا وہ پیر کوئی نہ آتا ہے. انہوں نے کہا میاں ہے اور تیری سوچ ہے. پیر زامن ہے. او 11ویں شریف پکانے والو، پیر زامن ہے. سمجھ رہے؟ تھوڑی دیر وہ سر پر گھوڑا دوڑتا رہا اور سامنے دو نقاب پوش گھوڑ سوار آئے. ابھی سمجھ جاؤ گے، ابھی سمجھ جاؤ گے. ان میں سے ایک آگے بڑھے، اس کو روکا نہ اور تلوار نے آم سے نکال کر فرمایا ہمارے نام کی ضمانتیں دے کر، ہمارے نام کی ضمانتیں دے کر
ہمارے نام کی ضمانت دے کر داغ لگاتا ہے. سر تن سے جدا کیا. ہندو عورت غوث اعظم کے قدموں میں گری. میرا میرا سہاگ لٹ گیا، آپ کے نام پہ ہم رہ گئے. تو فرمایا اب کیوں گھبراتی ہے؟ واپس گئے، سر تن سے جوڑا، قم باذن اللہ فرمایا، زندہ کیا. اور دو قسم کی زندگی ملی ہے، وہ موت سے بھی زندہ ہو گئے اور کفر کی موت سے بھی نکل کر دونوں نے کلمہ پڑھ لیا. تے جے پیرا کے یقینوں نہ بے یقینیاں نو اینا ہے. ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ دل سے پکاریں. کیسے پکاریں؟ دل سے پکاریں، دل سے پکاریں، دل سے پکاریں. انشاءاللہ تعالی مدد کو پہنچیں گے. آج بڑا عرس ہے نا، بڑی 11ویں ہے. 5 وقت کی نماز کی نیت ہم سارے کر لیں. اچھا انشاءاللہ نہ آکھیا میں کوئی ہے، کوئی رہتی پیکیج کوئی علیحدہ سے ہے، کوئی نماز کی نیت کر لیں. 11 آیتیں 11ویں شریف کی نیت سے روز، تو بڑا بڑا کام ہے جناب. 11 آیتیں 11ویں شریف کی نسبت سے روز ترجمے کے ساتھ، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.